باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں یعنی کل 16 اگست کو ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو ہمارے جید علماء ہیں زمن ائمہ سے لے کے یعنی 300 کچھ ہجری سے لے کے 1413 ہجری تک ہم نے پڑھ لیا کہ جو شیخ صدوق سے لے کے کہاں تک سید علی خوئی تک کہ ان میں سے کوئی عالم دین قرآن کی تحریف کا قائل نہیں ہے. نمونے کے طور پر اب سب کی باتیں تو نہیں پیش کی جا سکتی تھیں. نمونے کے طور پر ہم نے سب سے پہلے شیخ صدوق تھے تو ان کی رائے کو لیا اور اس کے بعد امام خمینی علیہ الرحمہ کی رائے کو درج کیا گیا. آج ہم پڑھیں گے کہ تحریف کے منکرین نے اس دلیل کو ہمیشہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے. تحریف کے منکرین نے کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ تحریف کو نہیں مانتے ان لوگوں نے اس دلیل کو ہمیشہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے. کس دلیل کو مولانا؟ آیتوں کے حفظ کرنے کو. سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان العنایت اشتدت والدواعی توفرت على نقله وحراسته فكيف يجوز ان يكون مغيرا او منقوصا صانع العنایت الصادقہ والضبط الشدید. کس نے کہا ہے؟ سید مرتضیٰ نے. کیا مطلب؟ کہا قرآن مجید کو نقل اور محفوظ کرنے کے سلسلے میں شدید احتیاط اور جذبات کار فرما تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جب قرآن کو یعنی اسی دلیل کو لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اہمیت دی ہے کہ جب اتنی زیادہ کیئر ہوتی تھی کہ خلیفہ دوم ایک آیت پیش کر رہے ہیں لوگ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں. جائے کہ پورا کا پورا سورہ اضافہ ہو جائے یا پورا کا پورا سورہ کیا ہو جائے؟ حذف ہو جائے. کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے نقل کرنے محفوظ کرنے کے سلسلے میں شدید احتیاط اور جذبات کار فرما تھے. تحریف کے باطل ہونے اور قرآن میں تحریف نہ پائے جانے کے اور بھی دلائل ہیں لیکن اس مقام پر ان کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم نے کتنی دلیلیں لے لی؟ 3. سید مرتضیٰ کی بھی لے کے تو کتنی ہو جائے گی؟ 3. لیکن دلیلیں کتنی ہیں؟ 2. ویسے یہاں جو بیان کی ہم نے دلیلیں کتنی ہیں؟ 2 دلیلیں. دوسرے یہ کہ کمی کے ذریعے تحریف کے قائلین نے بعض روایتوں سے استدلال کیا ہے. کون لوگ؟ جو کمی کا اقرار. 2 باتیں ہیں نا، یا تو کمی ہے یا زیادتی ہے. دونوں تحریف ہے. تو کہا زیادتی کے تو کوئی چانس نہیں ہے. کمی کے جو لوگ قائلین ہیں کہہ رہے. دوسرے یہ کہ تحریف کے ذریعے تحریف کے قائلین نے بعض روایتوں سے استدلال کیا ہے جن سے بظاہر تحریف کا احساس ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ان روایات کی سند کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. تو ایک بات ہمیں دلیل کیسے کاٹ کرنی ہے جو تحریف کی ہے کہ قرآن میں تحریف پائی گئی ہے، قرآن میں کوئی سورہ کم ہوا ہے، قرآن سے کوئی آیتیں حذف کی گئی ہیں، تو ہمیں کیا دلیل دیں گے؟ پہلی کہ جو روایات ہیں جو تحریف کے قائل ہیں ان روایات کی سند کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، جس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. دوسری دلیل یہ ہے کہ ایسی احادیث جعلی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا ان کا جعلی ہونا بالکل واضح اور آشکار ہے. تو 2 باتیں ہوئی، یا تو ان کی سند ضعیف ہے اور سند ضعیف نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ جعلی.
اور اگر بالفرض اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود بھی ہو تو اس کی توجیح اور تعویل ممکن ہے کہ اس سے معنوی تحریف مراد ہے نہ کہ لفظی تحریف. لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی روایت ہے تحریف کی قائل کہ جس کی کیا ہے سند کیا ہے صحیح ہے, تو ہم اس پر کس پر حمل کریں گے؟ تعریف معنوی پر. کہ قرآن کے معنی میں تحریف کے بارے میں یہ بات ہے, نہ کہ لفظ کی تحریف کے بارے میں بات ہے, نہ کہ لفظی تحریف. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صدق دل سے خیال رکھنے اور نقل کرتے میں اس درجہ احتیاط کے باوجود اس میں تبدیلی یا کمی ہو جائے؟ ممکن ہے. بات دیکھیے, اکثر شیعہ محققین کے نظریے کے مطابق قرآن مجید کا ہر کمی و زیادتی سے محفوظ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے بعض علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے, اور انہوں نے مذہب شیعہ کے دامن کو عقیدہ تحریف کی تہمتوں سے پاک سمجھا ہے کہ نہیں, شیعوں کے ہاں تحریف نہیں ہے. جیسا کہ شیخ رحمت اللہ ہندی اپنی معروف اور وقیع کتاب اظہار الحق میں کہتے ہیں کہ اکثر شیعہ علماء کے نظریے کے مطابق قرآن کریم ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے. اکثر شیعہ علماء کے نظریے کے مطابق قرآن کریم ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے, اور شیعہ حضرات کمی کے ذریعے تحریف کے قائلین کے نظریات کو باطل سمجھتے ہیں. یعنی جو لوگ اگر کہہ بھی رہے ہیں نا کہ اس قرآن میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے تو ان کا نظریہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا, وہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. جامعۃ الازہر کہاں ہے؟ جامعۃ الازہر جانتے ہیں؟ مصر, بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کی, جامعۃ الازہر کے استاد شیخ محمد مدنی. یہاں زے سے دیا ہے, بہرحال تو بھی ہو, جامعۃ الازہر صحیح ہے. کہ استاد شیخ محمد یعنی محمد مدنی اس بارے میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کون ہے؟ جامعۃ الازہر کے استاد کون ہوں گے؟ شیعہ ہوں گے؟ اہل سنت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ امامیہ فرقہ. امامیہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ شیعہ اثنا عشری, ہم لوگ امام کو مانتے ہیں. امامیہ فرقہ قرآن مجید کی آیتوں یا سوروں کی تحریف کا ہرگز قائل نہیں ہے, اگرچہ اس سلسلے میں ان کی حدیث کی کتابوں میں کچھ روایات ضرور نقل ہوئی ہیں, بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ سنی اس سے پاک ہیں. سنیوں کے ہاں بھی تحریف والی روایات ہیں, شیعوں کے ہاں بھی تحریف والی روایات ہیں, اور شیعہ اور سنی دونوں مذہبوں کے محققین انہیں غلط سمجھتے ہیں. انہیں سنی بھی صحیح نہیں سمجھتے اور شیعہ علماء بھی ان روایات کو صحیح نہیں سمجھتے. جو شخص بھی سیوطی کی کتاب الاتقان ملاحظہ کرے اسے اس قسم کی روایات مل جائیں گی جو ہماری نظر میں معتبر ہے. کیا دیکھنا ہوگا؟ الاتقان. جو معتبر نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی اس قسم کی روایت مل جائیں گی جو ہماری نظر میں معتبر نہیں. ہاں مثلا انہوں نے کہا ہے, چونکہ سیوطی اہل سنت سے کہ شیعوں کے یہاں یہ حدیث ہے, اس حدیث کے مطابق شیعہ تحریف کے قائل ہیں, تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے, یعنی روایتیں پیش کرتے ہیں. شیعوں کے بڑے علماء بھی تحریف قرآن اور کمی سے متعلق روایات کو غلط قرار دیتے ہیں. استاد مدنی نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اگر کوئی شیعہ یا سنی
ان غیر معتبر روایتوں کی بنیاد پر تحریف قرآن کا قائل ہو جائے تو اس کے ذاتی نظریے کو اس کے مذہب کا عقیدہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. آپ مان رہے ہیں کہ نہیں ہماری نظر میں روایت صحیح ہے، وہ آپ تحریف کے قائل ہو جائیں تو ظاہر ہے کیا ہوگا؟ آپ کا وہ نظریہ ہوگا پورے شیعہ قوم کا یا پوری سنی قوم کا نظریہ ہو جائے گا. کوئی ایک عالم اگر ہمارا کہہ بھی رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس کی اپنی رائے ہے، اس سے مذہب کا کوئی مذہب کا دخل نہیں ہے. صحیح ہے. اگر علامہ ہلدی نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو کیا ہم کہیں گے پورے جو ہے شیعہ مذہب کا عقیدہ یہی ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. جیسا کہ مصر کے ایک عالم نے الفرقان نامی کتاب تالیف کی اور اس میں قرآن میں کمی سے متعلق روایات جمع کی ہیں، لیکن الازہر یونیورسٹی نے اس کتاب کو بے بنیاد ثابت کرنے کے بعد حکومت سے اس کتاب پر پابندی لگانے اور نسخہ ضبط کرنے کا مطالبہ کیا. لکھا کس نے؟ مصر کے ایک عالم نے فرقان نامی کتاب لکھی اور جس میں جو روایتیں تحریف کے بارے میں بیان کر رہی تھی، روایات کو اس نے کیا کیا؟ اس میں جمع کیا. تو ازہر یونیورسٹی نے ریکویسٹ کیا کی؟ اس نے ریکویسٹ یہ کی کہ اس کتاب کو بے بنیاد ثابت کیا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے اور جو اس کے نسخے یعنی جو اس کی کتابیں مارکیٹ میں ہیں ان کو کیا کر دیا جائے؟ ضبط کر لیا جائے. مصر کی حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی تو الفرقان پہ پابندی بھی لگا دی گئی. اس بنا پر جو وہابی شیعوں پر تحریف کی تہمت لگانے پر مصر ہیں، مصر یعنی اصرار کر رہے ہیں، اس بنا پر جو وہابی شیعوں پر تحریف کی تہمت لگانے پر مصر ہیں اور تحریف کے بطلان سے متعلق اتنے صریحی اقوال کے منکر ہیں، ان کے اس عمل کو انصاف سے دوری، ہٹ دھرمی اور گمراہی کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے؟ اتنے صریحی اقوال کے منکر ہیں، ان کے اس عمل کو انصاف سے دوری، ان کی ہٹ دھرمی اور گمراہی کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا. یہ ہماری ایک گفتگو تھی کس کے بارے میں؟ یہ ہماری گفتگو تھی تحریف قرآن کے بارے میں. اس کے بعد جو ہماری کل گفتگو یعنی بروز سنیچر اسٹارٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ظواہر قرآن حجت. یہ آپ بحث اصول میں بھی پڑھتے ہیں. صحیح ہے. ظہور کیا ہے؟ حجت. انشاءاللہ اسے ہم لوگ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.